سردار مسعود صاحب، بڑے عرصے سے ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمیں ٹو فرنٹ ایک وار کا سامنا ہے، ایسٹرن سائڈ سے بھی اور ویسٹرن سائڈ سے بھی، اور مئی والے واقعات کے بعد جو ہمارا افغانستان والا بارڈر ہے اس راستے سے دہشت گردی کا فلو پاکستان میں بہت بڑھ گیا، اور پہلے تو صرف ان ٹرائبل ایریاز تک محدود تھا یا کے پی کے اور بلوچستان کے اندر محدود تھا، آج اسلام آباد میں بلاسٹ ہونے کے بعد وہ ہمارے کیپٹل تک پہنچ گیا۔ تو کیسے اس سے نپٹیں، کیسے آگے بڑھیں؟ دیکھیے، ٹو فرنٹ سچویشن ہے، اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان مارکہ حق کے بعد تیاری کر رہا ہے دوسرے حملے کی، اور اس کے لیے جواز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے میں اس کی طرف لوٹ کے آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مغربی سرحد کے اوپر انہوں نے پراکسی وار شروع کی ہوئی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کو القاعدہ کی کے ساتھ جو ہے ایک قسم کی ایک کمپیٹیبلٹی ہے ان دونوں تنظیموں کی، اور اس کے بعد افغان طالبان کی سرپرستی میں یہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو ہی مذاکرات ناکام ہوئے، مذاکرات کا تیسرا دور افغان طالبان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ناکام ہوا، تو پاکستان کے اوپر دوبارہ حملے شروع ہو گئے۔ اور دوسری طرف ہندوستان میں کل وہ عجیب و غریب ڈرامہ لگتا ہے ایک قسم کا، جس میں انہوں نے مختلف ان کی جو اپنے صوبے ہیں، ریاستیں ہیں، ان میں بہت سے آپریشنز کیے، اور انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی وہاں بہت سا اسلحہ مل رہا ہے، بارود مل رہا ہے، آر ڈی ایکس مل رہا ہے، اس کے بعد امونیم نائٹریٹ مل رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو بارش چار جو ہے ٹوپی پہنے والے مسلمان دکھائے، پھر ایک خاتون کو دکھایا، پھر ایک مزمل کو دکھایا، پھر کہا کہ وہ کیسے پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اور پھر جب اس کا جو نقطہ عروج ہے کہ انہوں نے ریڈ فورٹ کے سامنے چاندنی چوک پہ حملہ بھی کروا دیا، اور اس طریقے سے اس قسم کی آرکسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ جیسے یہ سارے کا سارا بلڈ اپ تھا تاکہ ایک قسم کا کلائمیکس پیدا کیا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ ان کے جو لیڈر حضرات ہیں، وہ جو امت شاہ ہے یا اس کے علاوہ راجناتھ سنگھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے میڈیا میں کچھ اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹس شیئر کیے ہیں جس میں تمام جو اسپیسیفیکیشنز موجود ہیں، جگہوں کے لوکیشن موجود ہے، اور پھر انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام دھرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر یہ بھی میں اس کے تانے بانے جوڑتا ہوں کہ جو آج اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے، اس کے پیچھے واضح طور پر ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ اس نے پہلے جو ہے وہاں دلی میں ایک ڈرامہ رچایا ہے، اور اس کے بعد یہاں جو ہے یہ ایک قسم کا سگنل اپنے لوگوں کو دیا ہے کہ انہوں نے ایک انتقامی کارروائی کی ہے، اور اس میں افغان طالبان اور جو ہندوستان کے جو عناصر ہیں، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اقوام متحدہ اس کی نشاندہی کر چکی ہے۔ ان کی آخری رپورٹ دیکھ لیجئے کہ وہ کس طریقے سے جو افغان حکومت ہے یا افغان حکومت کے جو دھڑے ہیں، وہ کس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہان کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، ان کو سرمایہ دے رہے ہیں، وسائل دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں۔ یہ یعنی میں نہیں کہہ رہا، اس کے شواہد جو اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں شائع کیے ہیں، وہ کمیٹی جو سرویلنس کرتی ہے ان معاملات کے اوپر، اور اسی طریقے سے دوسری جو ہے شواہد ہمیں ملتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر یقیناً آپ تجزیہ کریں گے اور دوسرے جو شرکاء ہیں ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کا کیا اس سلسلے میں جواب ہونا چاہیے، رد عمل۔ مذمت ہم نے کر دی، ہمارے وزیر اعظم نے یہ بھی نشاندہی کر دی کہ اس کے پیچھے ہندوستان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس باقی پینلسٹ سے رائے لے لیں، پھر آگے وے فارورڈ بھی اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اے پی ایس اٹیک کے بعد جو کچھ چیزیں سامنے نظر آئی تھیں، اس میں جو عجیب دوول ٹائپ سٹریٹجی ہے کہ دشمن کے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ وہ بچے ہیں، انوسنٹ سیویلین ہیں، عورتیں ہیں، ان کو اٹیک کرنا ہے، خون سے نہلانا، یہ ان کی سٹریٹجی ہے۔ وہ افغانستان کے راستے ہو یا کسی اور طریقے سے کر سکیں، تو اس کے لیے جوابی طور پر ہمیں جو حفاظتی انتظامات کرنے ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے۔ ایٹ لیسٹ میری فیلنگ بہت اسٹرانگلی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے آج اسلام آباد کچہری کو ٹارگیٹ کیا گیا، تو پاسبل آپ کے جو نیکسٹ ولنریبل ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں جو اسلام آباد کے اندر آپ کے سکولز ہیں، جو آرمی سے منسلک ادارے ہیں، جو ہاسپٹل ہیں۔ تو آپ کو ویل اکوپڈ ہونا چاہیے ان اداروں کی حفاظت کے لیے۔ اس کے لیے کچھ ایس او پیز وضع کرنے پڑیں گے، اگر کرنے ہیں تو وہ کریے اور انفورس کریے، بجائے اس کے کہ انتظار کریں کہ ایک اور وارنا ٹائپ سچویشن ڈیولپ ہو۔ وہاں تو اللہ نے کرم کیا ہے کہ آپ کے کچھ جوانوں نے، ان کو سلام ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی بازی قربان کی، اپنی زندگی، اور تمام بچوں کو 550 بچوں کی حفاظت کی۔ تو لیکن آپ کو یہ قربانیاں ہر جگہ دینے کی بجائے پہلے کچھ بیسک ایس او پیز وضع کرنے چاہیے اور ان کو فلی انفورس کرنا چاہیے۔ جتنے آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں، وہ آپ کے اولین ٹارگیٹ ہوں گے دشمن کا،
اور یہ اجیت دوول والا مائنڈ سیٹ ہے جو آج ریفلیکشن نظر آتی ہے دونوں ٹارگیٹس میں، یہ کہیں اور بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف سردار مسعود صاحب آؤں گا۔ حکمت کی اب بات ہونی چاہیے کہ راستہ کون سا اپنایا جائے۔ انڈیا کی طرف سے بہت کلیئر انٹینٹ ہے اور ایگزسٹنگ تھریٹ موجود ہے کہ وہ دوبارہ جنگ کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ جو ہزیمت ہے اس کو مارکہ حق کی، وہ اس کے مٹائی نہیں جا رہی۔ ٹرمپ اس کو روز بیان دیتا ہے اور مہر لگا دیتا ہے، تو آپ کا خطرہ اب دونوں بارڈرز کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ کیا کریں، کیسے آگے بڑھیں؟ دیکھیے، پاکستان نے دو طرفہ مذاکرات کر کے دیکھ لیے اور اس کے کئی ادوار ہوئے۔ ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بھی وہاں گئے تھے اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ پھر دوسرے یہ کہ ہم نے ثالثی بھی کروا کے دیکھ لی، یعنی قطر اور ترکی نے کی، اور اس میں یہ بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اور پھر جو ہے ہم نے جو ہے چین کا ماڈل جو ہے وہ بھی اپنانے کی کوشش کی۔ یعنی پاکستان میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلسل کوشش کرتا رہا ہے۔ چین کا ماڈل یہ تھا کہ ہم تصادم کی بجائے افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر علاقائی تعاون اور معاشی ترقی کے لیے کام کریں۔ اس میں بھی ہمیں کسی قسم کا حوصلہ افزا جواب نہیں ملا۔ ہمارا ایک ہی مرکزی نقطہ تھا کہ افغان طالبان کسی طریقے سے تحریک طالبان پاکستان کی پناہ گاہوں کو، تربیت گاہوں کو بند کریں، اور انہیں بھی معلوم ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی معلوم ہے، دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو افغانستان کو دیکھ رہی ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہندوستان ان کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ تو ایک اعتبار سے ہم یہ جنگ افغانستان کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں اور بیک وقت جو ہے ہندوستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر مشرقی سرحد کی طرف چلے جائے تو پاکستان نے مارکہ حق کے بعد جنگ بند کی۔ انہوں نے کہا ہم نے جنگ بند نہیں کی، ہم نے صرف اس میں پاز کیا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ ان کے جو پردھان منتری ہیں یا ان کے منتری جو ہیں ان کی کابینہ کے، وہ ہمیں آئے دن دھمکی دیتے رہتے ہیں اور سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ وہ بضد ہیں کہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستان کی مارکہ حق کے بعد اٹھان ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں جو ہے بہت تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کسی طریقے سے نیچا دکھانا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ بھی میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے، اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک اور معاشی حالت بہتر ہونے لگی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو اس رجحان کو انہوں نے کسی طریقے سے ختم کرنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے جتنے تجزیے اور تبصرے سن لیں تو وہ ان کا میڈیا کر رہا ہو یا ان کے سرکاری افسران یا جو ان کے منتری ہیں یا ان کے سیاستدان ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ذمہ دار ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنا جو ہے ایکس رے نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں کیا کیا خامیاں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ افغان طالبان کو دیکھیں تو وہ بڑی حد دھرمی سے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں۔ اب آ گیا ہمارا جو ہے یہ جو ایک آئیڈیل ہے کہ ہمارا سیاسی استحکام ہونا چاہیے، سیاسی یکجہتی ہونی چاہیے، ملک کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے اس قسم کی ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پر ہم جو ہے مانیٹر کر سکیں، کسی طریقے سے جو سرویلنس کر سکیں پوری کی پوری بارڈر کا، اور اس کے بعد جو نیچے کوئی ادھر ملک کے اندر جو ہے کوئی پینیٹریشن ہو رہی ہے، موومنٹ ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہے۔ لیکن جو ہندوستان سے بیانات آ رہے ہیں وہاں سے کسی قسم کے پاکستان سے خوف کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، رعونت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ افغانستان بھی جو ہے نئے نقشے، ان کے بہت سے لوگ جو ہے ایک قسم کے ایریڈنٹس نقشے جاری کر رہے ہیں۔ یہ ہر چیز کے لیے ایک موقع ہوتا ہے۔ اب اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارے اوپر پے در پہ حملے ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں جانیں ضائع ہوئی ہیں، وانا کے اوپر ایک بڑا شدید حملہ ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے ہم دیکھیں کہ ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے، اس کے کیا عزائم ہیں، اور کس طریقے سے یعنی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں بے خوف و خطر، جیسے ہم نے مئی میں کیا دوسری مرتبہ۔ یہ جو دوسرے شرکاء ہیں انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اشتعال انگیز بیانات نہیں دینے چاہیے، وہ اگر دیتے بھی ہیں تو ہمیں جو ہے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ حتمی نقصان جو ہے اگر جنگ و جدل کا آغاز ہو گیا تو وہ پاکستان کا ہوگا۔ لہٰذا اس میں جس طرح سے ہم نے دوسرے معاملات میں سفارتکاری میں کامیابی حاصل کی ہے، اپنے مشرقی اور مغربی ہمسائے کے سلسلے میں بھی اسی قسم کی ذہین سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بھی اس قسم کا سانحہ ہو تو ہم بیک زبان اپنے دشمنوں کی مذمت کریں، اور اس کے بعد قوم پورے کا پورا، ہمارے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے صفوں میں دراڑیں ہو سکتی ہیں، ہمارے جو ہے مختلف قسم کے آراء ہو سکتی ہیں سیاسی یا دوسرے معاملات کے اوپر، کمیاں کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن